اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین انا عند المنکسرۃ قلوبہم صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بس اللہ تعالیٰ کبھی مہمان کو قبول کرتا ہے اور کبھی اللہ مہمان ہو جاتا ہے، کبھی دونوں. انسان مہمان بھی بن جاتا ہے، میزبان بھی بن جاتا ہے، دونوں. ماہ مبارک رمضان میں روزے دار اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان ہے. بس استقبال کس لحاظ سے ہو کہ مہمان بن کے جائیں، مہمان بن کے جائیں. آپ دیکھیں کہ مہمان جب آتا ہے گھر میں تو ایسے قابل ہوں کہ میزبان ہماری قدر و قیمت کرے، دسترخوان بچھائے، ایسا نہ ہو کہ گھر سے باہر کر دے کہ لائق نہیں ہو. تو ماہ مبارک رمضان اس طرح ہم گزاریں کہ خدا نہ کہے کہ تم لائق نہیں ہو، تم دسترخوان پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہو. ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے دار تمام روزوں میں اللہ کا مہمان بنتا ہے. یہ روایات کے جملے ہیں کہ ضیوف الرحمن بنتے ہیں روزے دار، ضیوف الرحمن. جس طرح حاجی حج کرنے کے لیے جائے تو اللہ کے گھر کا مہمان بنتا ہے. روئے زمین پہ سب سے افضل ترین زمین کون سی ہے؟ مکہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ. یہ ہماری روایات میں ہیں. امام علی نے پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے کہا ہے کہ اللہ تمہیں کعبے کے ذریعے آزمائے گا، اللہ تمہیں کعبے کے ذریعے آزمائے گا. بس کبھی انسان زمان میں مہمان بنتا ہے، کبھی انسان کسی مکان میں اللہ کا مہمان بنتا ہے. مکان ہے بیت اللہ، مکان ہے بیت اللہ، اور زمان ہے ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک رمضان. ٹھیک، یہ تو ہے کہ ہاں معذرت انسان مہمان بنتا ہے خداوند عالم کا. اب کبھی اللہ مہمان بنتا ہے، کبھی کیا ہے؟ اللہ مہمان بنتا ہے. لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ میزبان بن. کب؟ یہ ہے حدیث قدسی کے جملے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان دلوں میں آتا ہوں جن میں انکسار ہو، ٹوٹے ہوئے ہوں. کس سے ٹوٹے ہوئے ہوں؟ یہ دل جو غیر خدا سے ٹوٹ جائیں، غیر خدا سے ٹوٹ جائیں. غیر خدا پہ جو دل اعتماد نہ کرے وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ ٹوٹا ہوا دل جو کوئی پناہ گاہ نہیں دیکھتا، صرف ایک پناہ گاہ ہے، اس کو ہی پکارتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ. دل سے ہم یا اللہ کہیں، اللہ ضرور جواب دے گا، اللہ ضرور جواب دے گا. دیتا ہے جواب. خدا کہتا ہے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. ادعونی استجب لکم. ہیں مادی پردے تمہارے اوپر کا، تمہارے کانوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے نہیں استجب لکم سن رہے، اس وجہ سے حاضر ہوں جواب نہیں سن رہے. بس ماہ مبارک رمضان میں ٹوٹے ہوئے دل، خالص دل کے ساتھ یا اللہ کہیں. اول روزے دار ہیں، مہمان بنیں گے اللہ کے. دوم ٹوٹا ہوا دل ہو، یا اللہ کہیں تو اللہ ہمارے ہاں مہمان بنے گا، ہمارے دل کا مہمان بنے گا. بس ہم مہمان بھی ہوں گے اور میزبان بھی ہوں گے. یہ دو سعادتیں ہمیں ماہ مبارک رمضان کا استقبال کر کے مل سکتی ہیں. ماہ مبارک رمضان کا استقبال. بس اگر کوئی گھر صاف ستھرا ہو، خوبصورت سجایا ہوا ہو، مہمان جب آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ہفتہ زیادہ دیر اس میں ٹھہرے. جتنا دل صاف ہوگا یہ مہمان اتنا ٹھہرے گا. ممکن ہے کہ یہ اسی کا گھر بن جائے. تبھی امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دل خدا کا حرم ہے، دل خدا کا حرم ہے. اس میں اللہ کے علاوہ بس پہلے خدا کیا بن کے آیا؟ مہمان. دل اتنا صاف تھا، اتنی اعلیٰ صفات ہمارے دل میں تھیں کہ اللہ اب اس کا کیا بن گیا؟ میزبان بن گیا. جب دل حرم اللہ بن جائے، اللہ مالک ہو جائے، وہ دل کبھی غیر اخلاص کے ساتھ، مادیت کے ساتھ، منافقت کے ساتھ اس سے جڑتا ہی نہیں، بلکہ کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ ہمیشہ تقوی، اللہ کے خلوص کے ساتھ. ہمیشہ کہتا کیا ہے؟ ہمیشہ کہتا یا اللہ، اللہم ربنا ربنا
بس اگر ماہ مبارک رمضان ایسا ہو تو روزے دار کا سانس لینا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ سانس لینا بھی کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ بس یہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات اربعہ میں سے کوئی ایک کا ثواب ملے گا یا چاروں کا ثواب ملے گا؟ چاروں کا ثواب ملے گا، ٹھیک۔ بس اگر انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو میزبان ہے، اور روزے دار ہے تو مہمان ہے، روزے دار ہے تو مہمان ہے۔ بس ماہ رمضان میں بندہ مہمان بنتا ہے اور میزبان بھی بنتا ہے، اور دل سے ایک دفعہ یا اللہ کہے، دیکھے خداوند عالم کے کیا کرشمے ہوتے ہیں، خداوند عالم کی کیا تجلیاں ہوتی ہیں۔ بس مہمان جو بن کے جاتا ہے، میزبان کی طرف سے تحفے تحائف ملتے ہیں نا، یہ تحفے تحائف کب ملیں گے؟ شب عیدی، عید الفطر۔ شب عیدی، عید الفطر، یہ ظاہری تحفے ہیں، ظاہری تحفے نہیں ہیں، معنوی تحفے ہیں۔ ہم نے ظاہر کوئی ہم نے واجب کیا کر دیا کہ صرف اور صرف نیا لباس تقوی کا پہلے پہننا ہے، اور اس کے بعد کون سا لباس پہننا ہے؟ ظاہری لباس۔ کیا واجب ہے کیا کہ ظاہری لباس جس کے پاس نہ ہو حرام ہے اس کا نکلنا؟ نہیں، صاف ستھرا لباس اگر پہنا، پرانا پہن کے صاف ستھرا نکلتے ہیں، اور ظاہری تقوی ہے تو آپ کیا ہیں؟ عیدی ملی ہے، اللہ کی طرف سے عیدی ملی ہے۔ اب یہ عیدی کیا ہے؟ یہ عیدی ہے کیا جو ہم نے لینی؟ یہ عیدی ہے کیا؟ یہ عید نماز عید فطر کے قنوت میں ہے، یہ عیدی، یہ دعا ہے نماز عید فطر کی قنوت میں، یہ اس عیدی کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ اے اللہ، جو محمد اور آل محمد امام علی اور اس کی اولاد کو عیدی عطا کی ہے، وہ بھی ہمیں عطا کر۔ بس وہ عیدی جو محمد اور آل محمد کو ملی ہے اللہ کی طرف سے ماہ مبارک رمضان میں، وہی ہمیں عطا کر۔ اگرچہ پوری عیدی کے لائق ہم نہیں ہیں، کچھ تو ہیں، ان کے جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے پیروکار تو ہیں، بس ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ایسی عیدی کا حصہ ہمارا بھی قرار دے، ہمیں بھی عطا کر۔ بس اہم عیدی جو ہم نے لینی ہے، مہمان ہے تو میزبان سے کیا لینا ہے؟ عیدی لینی ہے، اور عیدی جو اہم لینی ہے وہی لینی ہے جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم استقبال اسی طرح ماہ مبارک رمضان کا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی